أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب درس 19واں سبق پڑھ رہے ہیں اور اس سبق میں گوش کنید و بخوانید سنیے اور پڑھیے. حرف نون تک بات پہنچی ہے. ٹھیک ہے. فارسی کے کچھ ایسے کلمات کہ جن میں حرف نون آیا ہے. ٹھیک. خوب پہلا کلمہ نمک. نمک ہماری زبان میں بھی نمک ہی کہتے ہیں. ایک مادہ ہے جو تقریباً ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے, ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمک. خوب نمک کے لیے آپ کیا جملہ کہیں گے؟ نمک در کوتیز غذا نمک دارد. نمک در نمک دانس. یہ نمک جس کے اندر ہوتا ہے جس شیشی میں, اس کو کہتے ہیں نمک دان. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, تو آپ اس کو یاد کر لیں. نمک در نمک دانس. نمک دان روئے سفرے است, ایسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. نمک دان روئے سفرے است. خوب چلیں. اس کے بعد گندم. کل کے سبق میں بھی گندم آیا تھا, ہے نا. گندم یعنی گیہوں. خوب کیا کہیں گے؟ گندم در مزرعه است. مزرعہ یعنی کھیتی. مزرعہ یعنی کھیتی. تو کہیں گے گندم در مزرعه است یعنی گیہوں کھیت میں ہے. خوب ما گندم داریم. گندم گران است. گیہوں مہنگا ہے. خوب رنگ گندم زرد است. گیہوں کا رنگ پیلا ہے. چلے. خوب. اس کے بعد ہے دامن. دامن کہتے ہیں چولی کو. خوب خواتین جو نیچے کا شلوار کی جگہ پہ پہنتی ہیں اس کو کہتے ہیں دامن. ہمارے یہاں دامن کرتے کا جو آخری حصہ ہوتا ہے, کنارہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. نہیں, ہم کہتے ہیں یہ دامن. فارسی میں اس کو دامن نہیں کہتے. عورتیں لہنگا جس کو کہتے ہیں, ہاں وہ ہے دامن. ٹھیک سمجھ میں آیا. ہاں, اس کو دامن مت کہنا. من دامن دارم یا من دامن پوشیدے عام. یہ خواتین کے کا جو لہنگا ہوتا ہے مختلف قسم کا, اس کو کہتے ہیں دامن. خوب ان خانم دامن دارد. دامن سفید است. خوب دامن بزرگ است. چلیں اس کے آگے بڑھتے ہیں. دندان. دندان یعنی دانت. دندان یعنی دانت. خوب ہر کسی کا بھی ہو, انسان کا ہو یا کسی جانور کا ہو. ٹھیک. اس کو کہتے ہیں فارسی میں دندان. خوب دندان من سفید است یا دندان تو کثیف است. خوب دندان نوک دارد. دندان تیز است. ٹھیک ہے. چلیں گوش کنید و بخوانید. اس کے بعد ہے نماز. نماز ایک خاص کیفیت ہے, عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. نماز عبادت بندگی ہے خدا کی. ٹھیک. اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز یعنی نماز. ٹھیک ہے. خوب نماز خواندن آتا ہے. اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ نماز خواندن یعنی نماز پڑھنا. نماز خواند, اس نے نماز پڑھی. نماز خواندند, ان لوگوں نے نماز پڑھی. کہ من در مسجد نماز خواندم, میں نے مسجد میں نماز پڑھی.
او نماز صبح خواند، اس نے صبح کی نماز پڑھی. برادرم نماز می خواند، میرا بھائی نماز پڑھتا ہے. ٹھیک، چلیں. اس کے بعد ہے نردبان. نردبان یعنی سیڑھی. نردبان یعنی سیڑھی. اچھا، فارسی میں دیکھیں سیڑھی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے جو الگ ہوتی ہے، جس کو ہٹایا جا سکتا ہے، مختی، جو لوہے کی بھی بنی ہوتی ہے، لکڑی کی بھی بنی ہوتی ہے. ٹھیک. ایک سیڑھی ہوتی ہے جو مستقل ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، جو اینٹ کی، پتھر کی بنی ہوئی ہوتی ہے. ہماری اردو زبان میں دونوں کو سیڑھی کہتے ہیں، سیڑھی یا زینہ ہے نا. لیکن فارسی زبان میں دونوں کے لیے الگ الگ. جو یہ غیر ثابت ہوتی ہے، جو غیر مستقل ہوتی ہے، لکڑی اور لوہے کی بنی ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے نردبان. اور جو مستقل ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں پلے. کیا کہتے ہیں؟ پلے. پلے لکھ کے بتا دو، نہیں تو پلے جو ہے تم لوگ جملہ غلط کر دو گے. پلے ایسے یہ ہے. ٹھیک. مثلا کہیں گے ان خانے پلے دارت، تو یہ گھر زینہ رکھتا ہے. یہ نردبان ہے. ٹھیک، جس کو وقتی طور پہ لگایا جاتا ہے اور پھر ہٹا لیا جاتا ہے. اس کو بھی ہمارے یہاں سیڑھی کہتے ہیں، بعض جگہوں پہ گھوڑا کہتے ہیں، الگ الگ نام سے یاد کرتے ہیں. بس سمجھ میں آ گیا ہوگا تصویر دیکھ کر کے. ٹھیک. خوب. کہیں گے ان اتاق نردبان نہ دارت، یا ان اتاق نردبان دارت. نردبان در اتاقس، نردبان روی زمین است. نردبان چوبی است، لکڑی کی ہے، یا نردبان آہنی است، لوہے کی ہے. چلیں. اس کے بعد ہے نارگیل. نارگیل یعنی ناریل. نارگیل یعنی ناریل. کھوپڑا بھی بولتے اس کو. چلیں، جو بھی بولتے ہو، اردو میں تو ناریل ہی بولتے ہیں. چلیں، اس کے لیے کیا جملہ بنائیں گے آپ؟ نارگیل سخت است. تو کہیں گے نارگیل آب دارد، پانی بھی ہوتا ہے اس میں. خوب. نارگل سفید است، نارگل پوست دارد. ٹھیک. چلیں. اس کے بعد ہے نان. نان یعنی روٹی، کسی بھی طریقے کی روٹی ہو اس کو کہتے ہیں فارسی میں نان. ٹھیک. ہمارے یہاں نان اور روٹی میں فرق ہے. توے پہ جو بنائی جاتی ہے اس کو روٹی کہتے ہیں، تندور میں جو بنائی جاتی ہے اس کو نان کہتے ہیں. لیکن فارسی میں سب کو نان کہتے ہیں، چاہے آپ توے پہ بنائیں، چاہے تندور میں بنائیں، چاہے کسی اور چیز پہ بنائیں. ہوگا. البتہ یہ الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے. ٹھیک، فرق نہیں پڑتا. نان یعنی روٹی. خوب. من در صبحانے نان خوردم، میں نے ناشتے میں روٹی کھائی. خوب. مردم بیشتر نان می خورند، لوگ زیادہ تر روٹی کھاتے ہیں. بیشتر یعنی زیادہ تر. مردم لوگ، بیشتر زیادہ تر، نان می خورند روٹی کھاتے ہیں. خوب. ما در ناہار، ما در ناہار برنج و نان می خوریم. ما در ناہار برنج و نان می خوریم، ہم دوپہر کے کھانے میں روٹی اور چاول کھاتے ہیں، یا چاول اور روٹی کھاتے ہیں. خوب. چلیں. اس کے بعد ہے نگہبان. نگہبان کہتے ہیں گیٹ کیپر. نگہبان یعنی گیٹ کیپر، محافظ. واچ مین. ٹھیک. جو اکثر آفسوں میں، فیکٹریوں میں، مدرسے میں گیٹ وغیرہ پہ ہوتے ہیں. خوب. جو انٹری اور ایگزٹ دیکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نگہبان. ٹھیک ہے.
सिकोटी वाला है ना। निगहबान कहेंगे मदरसे मां निगहबान न दारत, हमारे मदरसे का कोई वॉचमैन नहीं है, निगहबान नहीं है ना। कहेंगे कि दफ्तरे मुदीर निगहबान दारत, यानी प्रिंसिपल की ऑफिस का वॉचमैन है, निगहदार है। क्या कहेंगे दोस्तम निगहबानस, मेरा दोस्त गेट कीपर है कि काम कर रहा है उस पे लगा है, तो कहेंगे दोस्तम। या बरादरम मेरा भाई, बरादरम या बरादरे मन फर्क नहीं करेगा, ठीक है। चले उसके बाद है निस्फ, निस्फ यानी आधा, ये फारसी का नहीं अरबी का लफ्ज है। किसका है? अरबी का लफ्ज है निस्फ, ठीक। हाँ बिल्ला फारसी में आधे को नीम कहते हैं। क्या कहते हैं? नीम, नून या मीम, नीम, ठीक, या नीमे। लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है निस्फ यानी आधा। मन निस्फ सीब खुर्दम, मैंने आधा सेब खाया। इन सीब निस्फस, ये सेब आधा है। चलें उसके बाद है नीमकत। क्या है? नीमकत। नीमकत, नीमकत क्या है? पार्क वगैरह में या बस स्टॉप वगैरह पे लोगों के बैठने के लिए जो कुर्सी बनाई जाती है, चेयर बनाई जाती है, मतलब चेयर अलग होती है, ये कई लोगों के एक साथ बैठने के लिए जो होता है उसको कहते हैं नीमकत। ये है ना अपने मदरसे के आगे में। पार्कों में आप जाएंगे, बाज जो है रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे मसे ये चीज बनी हुई होती है, उसको कहते हैं नीमकत। क्या बोलते हैं? नीमकत। तो कहेंगे पार्क नीमकत दारत, पार्क में ये नीमकत है। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? ये बैठने की जगह होती है। तस्वीर से तो समझ में आ रहा है ना कि क्या है? बेंच। जी बेंच का नीचा, बेंच बोलते, बेंच, ठीक। आसान तो इंग्लिश का हुआ है ना, उर्दू में मैं पूछ रहा था। उर्दू बेंच तो इंग्लिश है ना, उर्दू तो है नहीं। अगर आपको पता होगा। चले समझ में आ गया, समझना चाहिए, ठीक है ना। क्या? हाँ तो ये नीमकत। खूब माँ दर पार्क रुए नीमकत मी नशीनीम, हम पार्क में बेंच पर बैठते हैं। खूब कहेंगे कि नीमकत चार पाए दारत, खूब बेंच के चार पैर हैं, पैर यानी पाए वही जिसपे खड़ी होती है बेंच। चलो उसके बाद है नाइजीरिया। नाइजीरिया एक मुल्क है, नाइजीरिया अफ्रीका का एक मुल्क है, एक मुल्क का नाम है नाइजीरिया, ठीक। चलो उसके बाद है नुस्खे। नुस्खा, हम लोग नुस्खा बोलते हैं लेकिन फारसी में बोलते हैं नुस्खे। ऐसे ही होता है, पढ़ने का बोलने का तरीका खाली अलग है, हम नुस्खा बोलते हैं। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि फारसी जबान में जिस कलमे के आखिर में हाँ होता है और वो हाँ मिला हुआ होता है पहले वाले हर्फ के साथ, तो हे से पहले जेर दे करके पढ़ा जाता है, नुस्खे। क्या कहते हैं? उसके नीचे देखें नाइजीरिये, नुक्ते नहीं कहते, नुक्ता, नौशाबे, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ हम लोग अलिफ की तरह पढ़ते हैं, फारसी वाले या की तरह पढ़ते हैं, नुस्खे या बड़िए की तरह, जैसे हमारे में बड़ी या पढ़ते हैं, नुस्खे, है ना। चले नुस्खे, डॉक्टर मरीज के लिए जिस पर दवाएं लिखता है तो उसको कहा जाता है नुस्खा। नुस्खा, हाँ पर्चा, क्या कहते हैं? नुस्खे यानी पर्चा। अलबत्ता हर पर्चा नहीं, इम्तिहान का भी पर्चा होता है, न जाने किसका किसका पर्चा होता है, सबको नुस्खा नहीं कहते।
ڈاکٹر جو لکھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نسخے. کہیں گے بیمار نسخے دارت، بیمار نسخے دارت. خوب نسخے پیشے دکترس، نسخے پیشے دکترس. ایک چیز بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ ہوتا ہے پیشے. پیش کیا ہے؟ پیش یہ زیادہ تر مضاف آتا ہے، جب بھی کہیں گے تو اس سے پڑھیں گے. پیشے استاد، استاد کے پاس. پیشے دکتور، ڈاکٹر کے پاس. پیشے مریض، مریض کے پاس. ٹھیک، کیا کہیں گے؟ نسخے پیشے دکتورس، نسخہ ڈاکٹر کے پاس ہے. یا کہیں گے نسخے پیشے مریضس، نسخہ مریض کے پاس ہے. نسخے در دارو خانے اس، نسخہ میڈیکل اسٹور پہ ہے. دارو خانہ کہتے ہیں میڈیکل اسٹور کو. دارو خانے، دارو یعنی دوا، خانے یعنی گھر، دوا کا گھر یعنی میڈیکل اسٹور جہاں پہ دوا ملتی ہے. ٹھیک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دارو خانے. دوا خانے نہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں دوا خانہ. بہت سارے لڑکے جب یہاں سے جاتے ہیں ایران تو بازار میں جب نکلیں گے تو بورڈ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے دارو خانے. تو ادھر والے تو دیکھ کے دنگ رہ جاتے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ جمہوریہ اسلامیہ ایران، یہاں دارو خانہ کتنا ہے؟ دارو خانہ ہمارے یہاں جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جہاں شراب بکتی ہے نا. ہاں، تو جی جناب. کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ دارو خانے یہاں ایران میں شراب کی دکان، شراب کی دکان نہیں ہوتی ہے، دوا کی دکان ہوتی ہے. ٹھیک، لکھا رہتا ہے دارو خانے معصومے، دارو خانے ابو ریحان، دارو خانے امام خمینی، نام ہوتا ہے الگ الگ. ٹھیک، تو دارو خانے کہتے ہیں میڈیکل اسٹور کو. چلیں، اس کے بعد ہے نقطے. نقطے یعنی نقطہ، یہ جو حرفوں کے اوپر نیچے ایک بندی دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نقطے. لیکن نقطہ دو ہوتا ہے، ایک تو یہ والا ہوتا ہے نون بڑا قاف تو اور ہا. نقطہ کیا ہے؟ نقطے. یہ ہو گیا ایک نقطے. ایک نقطہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہے نقطے. املا میں فرق ہے، معنی میں بھی فرق ہے. یہ نقطے کا مطلب ہوتا ہے بندی، جو یہ دیا جاتا ہے، یہ نقطے. ٹھیک، اور یہ جو نقطے ہے، یہ جو اہم بات ہوتی ہے، قابل توجہ بات ہوتی ہے، جو دقت والی سمجھ رہے ہیں چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نقطے. نقطے یعنی اہم اور قابل توجہ بات. مجالس وغیرہ میں ہاں بڑا اچھا نقطہ پڑھا ہے نا، پوائنٹ. ہاں پوائنٹ والی بات. ایک نقطہ ہوتا ہے بندی، جو استعمال ہوتا ہے حروف کے اوپر نیچے دیے جاتے ہیں، وہ یہ نقطہ ہے جو ابھی یہاں پہ ہے. ایک چھوٹے کاف سے ہوتا ہے اور تے ہوتا ہے، اس کے بعد تو نہیں ہوتا ہے. نقطے، وہ پوائنٹ کی بات، قابل توجہ بات، دقت والی بات، کوئی اہم بات. چلیں خوب. نقطے حرف با یک نقطے دارت. کیا کہیں گے؟ حرف با یک نقطے دارت. حرف با ایک نقطہ رکھتا ہے. حرف تا دو نقطے دارت. ٹھیک، نقطے روئے ساس. کیا کہیں گے؟ نقطے روئے ساس. نقطہ سا کے اوپر ہے، جملہ بنانا ہے نا کچھ نہ کچھ. چلیں، اس کے بعد ہے نوشابے. نوشابے یعنی کولڈ ڈرنک، کوئی بھی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ نوشابے یعنی کولڈ ڈرنک، مشروبات، جو پینے والی چیز ہوتی ہے پانی کے علاوہ. ٹھیک، جو گازدار ہو، جس میں گیس وغیرہ ہوتی ہے، الگ الگ کمپنیوں کے، سب کو کیا کہتے ہیں؟ نوشابے. نوشابہ کلی طور پہ تمام جو ڈرنک آتے ہیں پینے والی چیزیں، اس کو کہتے ہیں نوشابے.
اب کمپنیوں کے یہاں پر بھی جس سے نہیں کہتے پیپسی بولتے ہیں، حالانکہ پیپسی ایک کمپنی کا نام ہے، لیکن سب کو کہتے ہیں یار پیپسی، چلو پیپسی پیتے ہیں۔ پیپسی کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہی پیپسی نہ، کچھ بھی ہو، 7 اپ ہو اس کو بھی کہیں گے پیپسی، مرنڈا ہو اس کو بھی کہیں گے، ہے نا، تھمس اپ ہو اس کو بھی، یہ نوشابہ کسی بھی کمپنی کا ہو، وہاں پر بھی یہاں جو تمام کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کا ملتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کی اپنی کمپنیاں بھی ہیں۔ بہر صورت چلیں نوشابے، ما بعد از نہار نوشابے می خوریم، ما بعد از نہار ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نوشابے می خوریم، خوب پیپسی پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ مردم نوشابے دوست دارند، لوگ کولڈ ڈرنک پسند کرتے ہیں۔ خوب چلیں اس کے بعد ہے نور، نور یعنی روشنی، اجالا، نور یعنی روشنی اجالا، کہیں گے خورشید نور دارد، خورشید نور دارد، لامپ نور دارد۔ خوب چل در این اتاق نور است، اس کمرے میں اجالا ہے، روشنی ہے۔ خوب چلیں یہ تمام ہو گیا کامل کنید۔ اب جو آپ نے ابھی سبق میں پڑھا ہے، ٹھیک، اسی کو ناقص اور ادھوری شکل میں یہاں دیا گیا ہے، آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تصویر کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا مس ہے، کیا چیز چھوڑی گئی ہے، کون سا حرف ہمیں لکھنا۔ جیسے یہاں ماز لکھا ہوا ہے، کیا کر رہی ہیں لڑکیاں؟ نماز پڑھ رہی ہیں، تو یہاں آپ کو نون لکھنا ہے، نماز، نون بنا دیں گے کامل ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اوپر چولی بنی ہوئی ہے، گھاگرا بنا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہے دام، کیا کہتے ہیں اس کو؟ دامن۔ آپ آخر میں نون لکھ دیجئے، دامن پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بقیہ تمام حروف کو کامل کرنا ہے۔ اس کے بعد مانند نمونے بنویسید، خوب یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اور آپ لوگوں کی فارسی روان کرنے کے لیے اور سبق کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے یہ تمرینیں، یہ مشق دی گئی ہیں۔ اب وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھ کے کرایا جائے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ درس کے بعد جب بھی فرصت ملے تو ان تمارین کو انجام دیجئے، حل کیجئے، ٹھیک۔ مانند نمونے بنویسید، اب کیا ہے، ایک طرف الفاظ دیے ہوئے ہیں، دوسری طرف تصویر دی ہوئی ہے، بیچ میں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے جو جگہ خالی ہے، ٹھیک۔ تو اس سے نماز سے لفظ نماز سمجھ میں آ جائے گا، سامنے تصویر بنی ہوئی ہے معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور یہاں خالی جگہ پر ایسے ہی آپ لکھیں، ٹھیک۔ تو دیکھیں 2-3 مرتبہ ایک ہی کلمے کی تکرار، ایک لکھا ہوا آپ پڑھ رہے ہیں، دوسرے خود لکھ رہے ہیں، تیسرے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو 2-3 مرتبہ جب ایک ہی کلمے کے اوپر کام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان کے ذہن میں آسانی کے ساتھ اتر جائے گا، یاد ہو جائے گا، سمجھ گئے ہیں؟ ہاں، اور املا بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا، رائٹنگ بھی آپ کی اسی بہانے صحیح ہوگی، ہاں، اس لیے یہ سب دیا ہوا ہے۔ چلیں اب یہاں لطفاً توجہ کنید، صفت کی بحث کو ابھی فی الحال روکتے ہیں، واپس چلتے ہیں کل والے درس کی طرف۔ ایک تصویر دی گئی تھی، تصویر کے متعلق آپ لوگوں سے کہا گیا تھا گفتگو کنید، ٹھیک۔ تو گفتگو رہ گئی تھی، ابھی ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک، ہاں، تاکہ تھوڑی سی تکرار بھی ہو، آپ لوگ بھی کچھ بولیں، آپ لوگوں کی زبان پہ بھی کچھ فارسی کے کلمات آئیں۔ یہ ہے گفتگو کنید۔ خوب اس تصویر کو غور سے دیکھیے، اس تصویر میں بہت ساری ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں جس سے آپ آشنا ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے کتاب ہے، یہ الماری ہے، اس کو قفسہ کہتے ہیں، یہ دروازہ ہے،
پھر اس کے بعد یہ لڑکا ایک کچھ بول رہا ہے، دوسرا لڑکا لکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں املا، ٹھیک؟ ٹیبل ہے، کرسی ہے، کتاب رکھی ہے، بیگ رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آپ لوگ ایک ایک دو دو جملے کم از کم بنائیے اور سنائیے.